بڑی خبر ہے، انتخابات کون چاہتا ہے؟ 8 فروری کو بھی کوئی بھی انتخابات نہیں چاہتا۔ 12 بجے تک کی خبر تھی، سکون مال مٹھے چول، یہ پتھر پہ لکیر ہے، انتخابات اپنے وقت کے اوپر ہوں گے۔ 20 دسمبر کے قریب پاکستان میں منظرنامہ یہ نہیں ہونا جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بڑی خبر آپ کے خیال میں یہ آ چکی ہے، اور میرے خیال میں بھی یہ بڑی خبر تھی کہ نواز شریف صاحب ایون فیلڈ ریفرنس میں بری ہو گئے ہیں، اور اب وہ انتخابات لڑنے کے لیے جزوی طور پر اہل ثابت ہو چکے ہیں۔ لیکن بڑی خبر اس کے بعد شروع ہوتی ہے، اور وہ بڑی خبر آنے والے دنوں کی ہے کہ کیا آج کی تاریخ کے بعد نواز شریف صاحب کا مائنڈ تبدیل ہوگا، ان کی سوچ تبدیل ہوگی، کیونکہ جو بظاہر باتیں کہی جاتی ہیں، جو پبلک کنزمپشن کے لیے بیان دیے جاتے ہیں، وہ بیان مختلف ہوتے ہیں، لیکن جو پردے کے پیچھے کھیل چل رہا ہوتا ہے، اصل چیز وہ ہوتی ہے۔ اور پردے کے پیچھے کا کھیل یہ بتا رہا ہے، بلکہ خبر یہ ہے، جو بڑی خبر ہے وہ پردے کے پیچھے کہ پاکستان کے سسٹم کے جتنے بھی پلیئر ہیں، ایک پلیئر کو نکال کے، یا اس کھیل کے جتنے فریق ہیں، جتنے کھلاڑی ہیں، ان میں سے ایک کھلاڑی کو یا ایک فریق کو نکال کے باقی کوئی انتخابات نہیں چاہتا۔ 8 فروری کو بھی کوئی بھی انتخابات نہیں چاہتا، وہ نواز شریف صاحب ہوں۔ اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں عرفان صدیقی صاحب کہ جی کہ چیف جسٹس صاحب اس چیز کا نوٹس لیں کہ ایک بار پھر انتخابات کے التوا کی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ کون یہ چاہتا ہے اور کون یہ نہیں چاہتا؟ یہ عرفان صدیقی صاحب کو ہم سب سے زیادہ اچھی طرح پتہ ہے، اور وہ بہت اچھے طریقے سے ان کو پتہ ہے کہ کون انتخابات نہیں چاہتا۔ سر نواز شریف صاحب بھی نہیں چاہتے، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو بظاہر آپ کو انتخابات کی مہم چلاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کو الیکشن کمپین کہتے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کوئٹہ اور پتہ نہیں کدھر کدھر جلسے کر چکے ہوئے ہیں۔ کوئٹہ خیر انہوں نے کرنا ہے، کے پی کے آدھے سے زیادہ وہ کور کر چکے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اوریجنل اور اصل کھلاڑی ہیں وہ بھی نہیں انتخابات چاہتے، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کی مرضی کس کی مرضی کے اوپر منحصر، یا ان کی مرضی کا کس کی مرضی کے اوپر انحصار ہے۔ تو عمران خان صاحب کیا الیکشن چاہتے ہیں؟ عمران خان صاحب بھی الیکشن بالکل نہیں چاہتے، کیونکہ حالات جو ہیں وہ اس سطح پر پہنچ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بہمر مجبوری پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ اپنے ہاتھ سے چھوڑ کر کچھ وکلا میں بھی اب وہ گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے، لیکن گوہر جو بیرسٹر گوہر ہیں وہ ان کی شاید لاٹری نکل آئے، تو وہ بھی نہیں چاہتے ان حالات میں کہ پارٹی ان کے ہاتھ سے نکلی ہوئی ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ گرد تھوڑی سی بیٹھ جائے، وہ چاہتے ہیں کہ معاملات تھوڑے سے آگے چلیں، اور کوئی غصے میں جو لوگ ہیں وہ تھوڑے سے مطلب کہہ لیں کہ ان کا غصے ٹھنڈے ہوں، اور 9 مئی کی جو دھول بیٹھے تھوڑی سی، اور کوئی بچت کا راستہ نکلے، وہ بھی ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں۔ تو انتخابات کون چاہتا ہے؟ انتخابات چیف جسٹس آف پاکستان چاہتے ہیں۔ آج کی تازہ خبر ہے کہ کوئی چیف جسٹس آف پاکستان سے کسی کی ملاقات ہوئی، رپورٹڈلی، میں چونکہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے تو رپورٹڈلی ان سے کسی نے پوچھا کہ جی کہ آج کل یہ انتخابات کے التوا کی بڑی خبریں پھیل رہی ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس کے اوپر جواب یہ تھا کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے، انتخابات اپنے وقت کے اوپر ہوں گے، اور وقت وہی ہے جو الیکشن کمیشن نے دیا تھا سپریم کورٹ میں، یعنی کہ 8 فروری نا، 8 فروری۔ تو 8 فروری کو انتخابات کا دورہ ہونے والا ہے۔ اب اس وقت پاکستان جو ہے وہ بیسیکلی جان بوجھ کر پھیلائی گئی انفارمیشن کہہ لیں، یا بہت سی انفارمیشنیں جو ہوتی ہیں وہ کب ڈس انفارمیشن میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ سیاست میں اور ریاستی معاملات میں اس طرح کے کئی مرحلے پاکستان کی تاریخ میں آ چکے ہیں کہ کوئی نہ کوئی فلر آتا ہے، کوئی نہ کوئی خیال ہوتا ہے کسی کا، کوئی نہ کوئی اہم شخصیات میں سے کوئی شخصیت جو ہے وہ اس طرح کی کوئی بات کرتی ہے، اور وہ بات ٹریول کر جاتی ہے۔ پھر ٹیسٹر ہوتے ہیں، یہ فلر جو ہوتے ہیں یہ بیسیکلی ٹیسٹر لگائے جاتے ہیں کہ اگر یہ والی بات چلی تو ریاکشن کیا ہوں گے۔ اب یہ بھی باتیں چل رہی ہیں کہ پاکستان کی ایک اہم شخصیت کے ساتھ کچھ پاکستان کے ذمہ داروں نے ملاقات کی ہے، اور ان کو اس بات کے اوپر قائل کیا ہے، اپنی پریزنٹیشن دی ہے کہ کس طرح پاکستان جو ہے وہ فوری طور کے اوپر ایک نئی کہہ لیں کہ ریسیٹ نہیں، اس کو نئے ریسیٹ کا نام دے کے کنفیوز نہیں کرتے کہ نئے انتخابات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ
یہ جو بات چل رہی ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. تو جنہوں نے وہ پریزنٹیشن جو دی, وہ پریزنٹیشن دینے والوں کا یہ خیال ہے کہ شاید ان کی بات, وہ کہتے ہیں نا کہ اگرچہ انداز بیاں شوق نہیں میرا, شاید کہ اتر جائے میری بات تیرے دل میں. تو ان کو, مجھے طارق عزیز صاحب یاد آ گئے تھے, تو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید ان کی بات دل میں اتر گئی ہوگی. نواز شریف صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو آج کی تاریخ تک ابھی بھی جزوی طور کے اوپر لگ رہا ہے کہ وہ شاید آئندہ انتخابات کے لیے اہل قرار پا جائیں گے, اور ان کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ شاید یہ موزوں وقت نہیں ہے. اب اس کے اوپر بھی اپنا اپنا تھیسز ہے, اپنے خیالات ہیں لوگوں کے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رائٹ ٹائم ہے انتخابات لڑنے کے لیے, کیونکہ پاکستان کی ریاست نے اور 9 مئی کے واقعات کے بعد جتنا پورے کا پورا زور لگا کے جتنے والو بند کرنے تھے وہ کیے ہوئے ہیں, اور ان بند شدہ والو میں ہی کوئی راستہ جو پاکستان کی اوریجنل پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ جنہوں نے کچھ سیکھا اور آگے بڑھیں, یا جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اب کم از کم روحیں منت نہیں رہیں, وہ پارٹیاں جو ہیں وہ اپنی جگہ یا اپنی سپیس واپس گین کر پائیں گی. لیکن یہ ایک محض خیال ہے, کیونکہ جو جس طرح کے حالات و واقعات ہیں وہ حالات و واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ شاید یہ اتنا آسان مارکا نہ ہو, اور یہ رپورٹیں جو ہیں وہ اوپر تک, وہ جو ہوتا ہے نا کہ ریسرچ اینڈ انالیسس جو ہوتے ہیں, یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ جو ریسرچ اور انالیسس کی بنیاد کے اوپر مبنی رپورٹ بنتی ہے, وہ رپورٹ جب اوپر گئی تو پھر وہ دیکھنے والوں نے دیکھا اور فیصلہ کرنے والوں نے اس پر غور کیا, اور نتیجہ یہی نکلا کہ نہیں, کہ شاید ابھی وہ رائٹ ٹائم نہیں ہے. تو نواز شریف صاحب کو بھی یہی لگتا ہے کہ دس از ناٹ رائٹ ٹائم. تو اب وہ کیونکہ کچھ چیزیں مکمل طور کے اوپر ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ آج جس طرح ایون فیلڈ والا واقعہ میں ان کی ضمانت ہوئی ہے, میں ان کے میرٹ اور ڈی میرٹس میں نہیں جانا چاہ رہا, میں صرف آپ کو سیاسی بات کر رہا ہوں. تو نواز شریف صاحب کا ابھی بھی 2 معاملات جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں. ایک معاملہ ان کا ہے العزیزیہ, پہلے تو ایون فیلڈ میں ان کی بیل جو ہے وہ سزائیں ختم ہوئی ہیں, کل عدم ہوئی ہیں, یعنی کہ کیس ختم ہو گیا ان کا. دوسرا ہے ان کا العزیزیہ ریفرنس. العزیزیہ ریفرنس میں ان کے پاس مارجن یا جو کرن کی امید ہے وہ صرف اتنی ہے کہ جج ارشد ملک کی رپورٹ جو ہے یا ویڈیو جو ہے وہ اسی کیس میں آئی ہوئی ہے. تو اس کیس میں ان کی جو رپورٹ ہے یا وہ ویڈیو جو ہے وہ ایک مارجن بہرحال ڈاؤٹ کا پیدا کر رہی ہے, اور پروسیکیوشن میں جو شک کا فائدہ ہے وہ ملزم کو جاتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اگر کیس جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں بھی ہوگا, ان کی اپیلیں منظور نہیں بھی ہوں گی, تو کیس ریمانڈ ہو جائے گا ایک بار پھر, یعنی کہ نیب کورٹ کو, کہ آپ دوبارہ سے ان مقدمات کا یا ان الزامات کا جائزہ لے لیں, کیونکہ جو فیصلہ ہے اس کو جو متعلقہ جج تھے جنہوں نے فیصلہ دیا تھا, ان کی اس ویڈیو ٹیپ نے اس فیصلے کو گہنا دیا ہے, شکوک و شبہات کا شکار کر دیا ہے, کیونکہ وہ اعتراف کر رہے ہیں کھلا. تو اب اس کے بعد یہ آپ سمجھیں کہ چیزیں ساری کی ساری 100% نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں نہیں ہیں. ایک رائے عامہ ان کے حق میں نہیں ہے. وہ اپنی 16 ماہ کی پارٹی کی حکومت کی کارکردگی, پاکستان پیپلز پارٹی تو پلہ جھاڑ کے سائڈ پہ ہو گئی ہے. جتنا اونس ہے, جتنا بوجھ ہے, جتنے الزامات ہیں, جتنا ملبہ ہے, وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر ہے. کمپین جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے نہیں چلانی, کمپین نواز شریف صاحب نے چلانی ہے. پارٹی نواز شریف صاحب کی ہے. پارٹی کے اعمال کا جواب 16 ماہ کا نواز شریف صاحب کو دینا ہے. وہ کیا دیں گے جواب؟ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کی اس وقت صورتحال کیا ہے. پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کو کل ملا کے $100 ارب آ جانے ہیں. یہ دبئی, UAE, قطر سارے, اور پھر سعودی عرب, یہ وعدے وعید ہو چکے ہیں. جو IMF کا انتظار تھا, IMF نے آپ کو $70 کروڑ دے کے ٹھپا لگا دیا ہے کہ آپ بینکرپسی کی طرف نہیں جا رہے, آپ دیوالیہ نہیں ہو رہے. تو اب جو انٹرنیشنل اس گارنٹی کے بعد, کیونکہ یہ انٹرنیشنل جو ہے وہ بردرہڈ میں یہ بہت بڑا میٹر ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی سند چاہیے ہوتی ہے, اور IMF جو ہے وہ انٹرنیشنل ایک کہہ لے کہ سند ہے ایک طرح سے. تو اب کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے, چیزیں آگے بڑھیں گی. اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ چھپڑ پھاڑ کے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر جا رہی ہے. ڈالر کو کھینچ کے 225 پر لانے کا ارادہ ہے. تو ان حالات میں
جو نواز شریف صاحب کو گارنٹیاں دینے والے تھے کہ جی کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم مل جائے تو ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے سارے راستے ٹھیک کر سکتے ہیں، کیونکہ مطالبہ نواز شریف صاحب کا تھا کہ یہ تحفے آپ کے لائے ہوئے ہیں، یہ ملبہ آپ کو اٹھانا ہے، کیونکہ جب ہم اٹھانے لگیں گے تو ہمارے اوپر اتنا دباؤ آئے گا، پھر آپ بھی لوگوں کے ساتھ مل جائیں گے اور سارا قصور ہمارا نکل آئے گا۔ تو اب وہ کہہ لیں کہ نواز شریف صاحب کی بات ایک طرح سے مانی جا رہی ہے کہ ملبہ سمیٹنے والے سمیٹ رہے ہیں، اور جو 16 ماہ کی کارکردگی کا جو ملبہ ہے وہ بھی ایک ملبہ ہی ہے، وہ بھی سمیٹنے والے اپنے ذمہ لے رہے ہیں۔ تو پھر نواز شریف صاحب کو کلین چٹ بھی چاہیے، ریڈ کارپٹ بھی چاہیے، اور ایک فاتحانہ انداز بھی چاہیے واپسی کا، اور یہ راستہ اسی طرح ہی نکلتا ہے کہ سارے پرابلم سالو کریں۔ جس سٹیج کے اوپر پاکستان واپس لیا گیا تھا پاکستان مسلم لیگ نون سے، جس سٹیج کے اوپر پاکستان تھا جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا، اس وقت پاکستان جس سٹیج کے اوپر تھا اس سٹیج کے اوپر نہ صحیح لیکن 18-19 کے فرق سے اسی سٹیج اور اسی حالت میں اسی کنڈیشن میں پاکستان اگر نواز شریف صاحب کو واپس کیا جائے تو میرا خیال ہے نواز شریف صاحب ٹھیک خوش ہوں گے اس کے اوپر۔ باقی پاکستان جو پیپلز پارٹی ہے اس کے معاملات آپ کو اچھی طرح پتہ ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے خیالات جو ہیں وہ انقلابی ضرور سے ہیں، اور اپنے والد کے ساتھ بھی ٹکر لے رہے ہیں، لیکن ایک سرٹن لیول تک، کیونکہ حالات جس نہج پر پہنچ چکے ہوئے ہیں، اور وہ جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اپنے آپ کو کلیم کرتی تھی، یہ اور سب سے معروف لیڈرشپ پاپولر لیڈرشپ جو ہے، اور کیا کہتے ہیں جی پاپولر لیڈرشپ کو، مطلب یہی کہ پاپولسٹ لیڈر یا پاپولر لیڈرشپ، اور سب سے مقبول لیڈرشپ اپنی عمران خان صاحب کی، وہ سب سے بڑی پارٹی، وہ ان کے کلیم تھے، وہ لب نہیں رہی کتنے ہیں۔ دیکھیں نا کہ ریاست کا ڈنڈا چل رہا ہے، 9 مئی ان سے ایک بلنڈر ہوا کہ اس کے بعد ریاست جو ہے وہ ان ایکشن آ گئی، ریاست کی اخلاقی برتری اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب ڈنڈا چلانا ریاست کے لیے بڑا فٹ، میرا مطلب ہے کہ جواز فراہم ان کو ہو گیا۔ تو اب کتنے پی ٹی آئی کہاں پہ ہے؟ یہ دیر بالا اور ادھر 4 سدہ سے 2-4 جلسے جلوس کر کے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کی ریوائول ہو چکی ہے، لوگ جو ہیں وہ نڈر ہو کے باہر آ گئے ہیں، تو یہ ان کی بھول ہے۔ ابھی تک اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے، اور ویسے بھی پورا کے پی کے پورے کا پورا 45 سیٹیں یہ پاکستان تحریک انصاف کو دے بھی دیں تو کیا کرے گی پاکستان تحریک انصاف؟ گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا؟ تو ان حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے ان کے پاس بہت کچھ ہے، تو لہٰذا یہ بجائے اس کے کہ سندھ بھی ہمارے ہاتھ سے جائے، وہاں پر بھی کوئی سیاسی تگڑم ہو جائے، تو حالات جو ہیں وہ ان کو مجبور کر رہے ہیں، یا حالات کم از کم آصف علی زرداری صاحب کو نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی الیکشن ہو جائیں گے، پہلے اکانومی ٹھیک کریں پاکستان کی، یہ ان کے پہلے بیانات تھے اگر آپ یاد کریں۔ اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شروع ہوئے الیکشن کمیشن پہ، اسٹیبلشمنٹ پہ، لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر، تو ان کی طرف سے آ گیا کہ الیکشن کمیشن اچھے الیکشن کروائے گی، الیکشن کمیشن بہت اچھی ہے، ویری گڈ ٹو آل گڈ، یعنی کہ بچہ ہے چھوٹو تسی کیوں ٹینشن لے رہے ہو دی۔ تو ان کو بھی پتا ہے کہ چیزیں کس سمت میں جا رہی ہیں۔ تو سر جب پاکستان پیپلز پارٹی، جب پاکستان مسلم لیگ نون، جب پی ٹی آئی بائی ڈیفالٹ بامر مجبوری وہ چاہتے ہیں کہ جی کوئی گل نہیں، ٹھیک ہے کام ٹھیک کرو، پی ٹی آئی تو چاہتی ہے نا کہ معاملات تھوڑے سے ٹھنڈے پڑیں اور ہماری شاید کوئی بچت کا راستہ نکلے۔ تو اب ان کو بھی لگتا ہے کہ اب اگر ان حالات میں الیکشن ہوئے، چیئرمین پی ٹی آئی نااہل اور جیل کے اندر، پی ٹی آئی کی کمپین کس نے چلانی ہے، ووٹ کس نے دینے ہیں، ٹکٹیں کس نے دینی ہیں اور کن کو دینی ہیں، یہ جو انتخابی سیاست ہے یہ پوری کی پوری ایک راکٹ سائنس ہے، اور الیکشن ڈے اس سے بڑی راکٹ سائنس۔ یہ امریکہ برطانیہ نہیں ہے کہ جناب گھر بیٹھے آپ اپنا موبائل کھولیں گے ووٹ ڈال کے تو سو جائیں گے۔ یہ بڑی ایک روایتی انداز ہے پاکستان میں انتخابی سیاست کا، یہ عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے اور یہ سب کو پتہ ہے۔ تو ان حالات میں پارٹی پیچھے ایک کے جڑی سر کہندی ہے کہ الیکشن 8 فروری میں ہوں گے۔ اب نواز شریف صاحب کی سوچ بدل جائے آج کے دن کے بعد تو فابہا واللہ عالم بالصواب۔ آج دوپہر کیا، آج تقریباً 12 بجے تک کی خبر تھی کہ سکون مال مٹھے چول، اور بھی خبریں ہیں کہ کچھ اوپر نیچے ہو سکتی ہیں چیزیں، کوئی نیچے والے اوپر، اوپر والے نیچے، لیکن وہ پھر آنے والے 4-5 دن بڑے اہم ہیں، بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہونی ہیں۔ اصل تو ہے میرا خیال ہے کہ
20 دسمبر کے قریب قریب پاکستان میں منظرنامہ یہ نہیں ہونا جو ہمیں نظر آ رہا ہے. احمد خبر دے رہے ہیں کیا ہوگا یہ 20 کے قریب جا کے ہم اس کا ذکر کریں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.